بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں غیر متمکن کی بات ہم نے شروع کی تھی کہ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، اور اس کی 8 قسمیں: مثمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات، مرکب بنا، یہ 8 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہم پڑھ چکے تھے مثمرات۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل، اور ان کی پہچان بھی ہم کر چکے، ٹھیک ہے۔ آگے دیں گے دوم اسماء اشارات، دوسری قسم اسماء اشارات۔ اسماء یہ جمع ہے اسم کی، اور اشارات یہ جمع ہے اشارہ کی۔ اسماء اشارات، اس میں اشارہ وہ اسم جس کو وضع کیا گیا ہو تاکہ کسی عضو کے ذریعے محسوس مبصر چیز کی طرف اشارہ کیا جا سکے، تاکہ کسی عضو کے ذریعے محسوس مبصر چیز کی طرف، حسی چیز جو نظر آ رہی ہو، محسوس ہو، اس کی طرف اشارہ کیا جا سکے۔ جیسے 2 کتابیں رکھی ہیں، میں کہوں حاضر کتاب ہے، یہ والی کتاب، اسماء اشارات۔ ضمیر کے اندر بھی، ضمیر غائب میں بھی اشارہ ہوتا ہے، ضمیر غائب میں بھی اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ کل زید میرے پاس آیا تھا، وہ ایک اچھا طالب علم ہے، اب یہ وہ کیا ہے؟ اشارہ ہے، ضمیر ہے، وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی اشارہ ہوتا ہے، لیکن یہ اشارہ جو ہے ذہن میں ہوتا ہے۔ کہاں پر ہوتا ہے؟ ذہن میں ہوتا ہے۔ اور اسماء اشارہ جو ہے وہ ہاتھ، آنکھ وغیرہ کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے، کسی عضو کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے۔ زانی، زینی، تا، تی، تی، زی، زیہی، تیہی، تانی، تینی، اولائی بمد و اولا بکسر، یہ اسماء اشارات ہیں۔ ذا واحد مذکر کے لیے، زانی زینی تثنیہ مذکر کے لیے، حالت رفع میں زانی اور حالت نصبی اور جری میں زینی۔ تا، تی، تی، زی، زیہی، تیہی، یہ واحد مؤنث کے لیے ہیں، سارے واحد مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ اور تانی، تینی، یہ تثنیہ مؤنث کے لیے، تانے حالت رفع میں اور تینے حالت نصبی اور جری میں۔ اولائی مد کے ساتھ اور اولا کسر کے ساتھ، یہ جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عموماً ان کے شروع میں، اسماء اشارات کے شروع میں ہاء تنبیہ کی لگا دیتے ہیں۔ کیا لگا دیتے ہیں؟ ہاء تنبیہ کی لگا دیتے ہیں۔ جیسے ذا سے ہاذا، زانی سی ہاذانی، زینی سی ہاذینی، اسی طرح ہاتا، ہاتئی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی، تو عموماً ان کے شروع میں ہاء تنبیہ کی لگا دیتے ہیں۔ جیسے ہاذیہی مؤنث کے لیے ہاذیہی، زہی کے شروع میں ہاء تنبیہ کی لگا دی، کیا بن گیا؟ ہاذیہی۔ اسی طرح ہاتا، ہاتانی، ہاتینی، یہ ساری مثالیں آپ نے طریقہ جدیدہ میں پڑھی ہوئی ہیں۔ تو ان کے شروع میں ذا، زانی، زینی، تا، تانی، تینی، اولائی بمد اولا بکسر، یہ اسماء اشارات یہ ہیں، اسماء اشارات یہ ہیں۔ ان کے شروع میں کیا لگاتے ہیں؟ ہاء تنبیہ کی لگا دیتے ہیں، اور ان کے آخر میں حرف خطاب بڑھا دیتے ہیں۔ کیا بڑھا دیتے ہیں؟ حرف خطاب بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے ذا سے ذا کا، ذا سے ذا کا، اسی طرح تا کا، تانی کا وغیرہ، یہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور مشار الیہ کی دوری کی وجہ سے حرف خطاب سے پہلے لام لے آتے ہیں۔ کیا لے آتے ہیں؟ لام لے آتے ہیں۔ جیسے ذاک سی ذالک، تاک سے تل کا، تو ذالک اس میں اشارہ مشار الیہ مذکر ہو، اس مشار الیہ مذکر ہو اور دور ہو تو اس کے لیے ذالک، اس کے لیے ذالک، اور مشار الیہ مؤنث اور دور ہو تو اس کے لیے تل کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ذالک ثور، وہ ایک بیل ہے، اور تل کا بقرۃ، وہ ایک گائے ہے، وہ ایک گائے ہے۔ تو مشار الیہ مذکر ہو اور دور ہو تو اس کے لیے ذالک، اور مشار الیہ دور ہو اور مؤنث ہو تو اس کے لیے تل کا لے آتے ہیں۔
تو اسماء اشارات یہ ہیں ذا، زانی، زینی، تا، تی، تہ، زہ، زہی، تہی، تانی، تینی، الائی اور الا، ان کے شروع میں عموماً ہاء تنبیہ کی لگا دیتے ہیں اور آخر میں حرف خطاب لگا دیتے ہیں، اور مشار الیہ کی دوری پر دلالت کرنے کے لیے لام درمیان میں لے آتے ہیں، حرف خطاب سے پہلے لام لگا دیتے ہیں، ذا کا سے ذالکا اور تا کا سے تلکا وغیرہ۔ سوم اسماء موصولہ، اور تیسری قسم اسماء موصولہ، الذی، اللذانی، واللذین، والذین، اللتی، اللتانی، واللتین، واللاتی، واللواتی، ما، ومن، وای، وایۃ، والف لام بمعنی الذی در اسم فاعل و اسم مفعول، چون الضارب والمضروب، وذو بمعنی الذی در لغت بنی طے، نحو جاءنی ذو ضربک، بدا کے ایٌ وایۃ معربس۔ اب یہاں سے تیسری قسم اسماء موصولہ، اسم غیر متمکن کی تیسری قسم اسماء موصولہ۔ اسم موصول کسے کہتے ہیں؟ اسم موصول وہ اسم ہے جو جس کا معنی صلہ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جس کا معنی صلہ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، اور صلہ جو ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، صلہ جو ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ جملہ خبریہ کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو صلہ جو ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، صلہ جو ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ الذی یہ واحد مذکر کے لیے، اللذانی یہ تثنیہ مذکر کے لیے حالت رفع میں، اور اللذینی یہ تثنیہ مذکر کے لیے حالت نصبی اور جری میں، اللذین یہ جمع مذکر کے لیے، اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللتانی یہ تثنیہ مؤنث کے لیے حالت رفع میں، اور اللتین یہ تثنیہ مؤنث کے لیے حالت نصبی اور جری میں، اللاتی اور واللواتی جمع مؤنث کے لیے، کس کے لیے ہیں؟ جمع مؤنث کے لیے۔ ما اکثر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، ما جو ہے اکثر غیر ذوی العقول کے لیے، اور من جو ہے یہ اکثر ذوی العقول کے لیے۔ اور ذوی العقول تین چیزیں ہیں، ذوی العقول تین چیزیں ہیں، انسان، جنات اور فرشتے، لیکن کبھی کبھار یہ ایک دوسرے کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں، کبھی کبھار یہ ایک دوسرے کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں، اس کی مثالیں قرآن پاک میں بھی موجود ہیں۔ تو ما غیر ذوی العقول کے لیے اکثر، اور من غالباً اکثر ذوی العقول کے لیے، لیکن کبھی کبھار ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایٌ یہ جو ہے مذکر کے لیے، ایٌ اور ایتن یہ مؤنث کے لیے۔ اچھا، ایٌ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایتن صرف مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایتن صرف مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والف لام بمعنی الذی در اسم فاعل و اسم مفعول، اور اسم فاعل اور اسم مفعول پر جو الف لام آتا ہے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسم فاعل اور اسم مفعول، وہ اسم فاعل اور اسم مفعول جو حدوثی ہیں، کیا ہیں؟ حدوثی ہیں، ان پر الف لام جو آتا ہے وہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے الضارب والمضروب، الضارب یعنی الذی یضرب، الضارب یعنی الذی یضرب وہ جو مارتا ہے، اور والمضروب الذی یضرب وہ جو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، ٹھیک ہے؟ الضارب الذی یضرب وہ جو مارتا ہے یا مارے گا، اور المضروب بمعنی الذی یضرب یعنی وہ جو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ تو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر الف لام جو آتا ہے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس میں فاعل اور اس میں مفعول کون سے؟ حدوثی، کون سے؟ حدوثی۔ وذو بمعنی الذی در لغت بنی طے، اور بنی طے کی لغت میں ذو بمعنی الذی ہے، اور بنی طے کی لغت میں ذو بمعنی الذی ہے۔ جیسے جانی ذو ضربک آیا میرے پاس وہ جس نے تجھے مارا، جس نے تجھے مارا، تیری پٹائی کی، آیا میرے پاس وہ جس نے تیری پٹائی کی۔ تو یہاں پر ذو بمعنی الذی ہے، ذو بمعنی الذی ہے بنی طے کی لغت میں۔
یہ طے کوئی شخص ہوگا، ٹھیک ہے، پھر اس کے جو بیٹے ہیں وہ زیادہ مشہور ہوگا تو اس وجہ سے پھر ان کو کہتے ہیں بنی طے، یعنی طے کے بیٹے۔ اسی طرح بنو تمیم، تمیم کے بیٹے، ٹھیک ہے۔ تو ذو بمانا الذی ہے، ذو بمانا الذی ہے بنی طے کی لغت میں، جیسے جانی ذو ضربکا، بدا کی ایتن و ایتن معرب، تو جان لے کہ ایتن اور ایون اور ایتن معرب ہیں۔ اچھا معرب ہیں تو پھر ان کو مبنی میں کیوں ذکر کیا؟ ہاں، اس کی 4 صورتیں، ایون اور ایتن کی 4 صورتیں ہیں، 3 صورتوں میں یہ معرب ہیں، اس لیے ان کی وضاحت کر دی کہ یہ معرب ہیں، متن کے اندر ان کی وضاحت کر دی کہ یہ معرب ہیں، اور ایک صورت میں یہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو مبنیات میں ذکر کر دیا۔ اچھا، اس میں موصول کو جو ہے مبنی کے ساتھ کیا مشابہت ہے کہ جس طرح حرف کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، اسی طرح اس میں موصول جو ہے ان کا معنی بھی صلہ ملائے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ تو تمام حروف ہیں مبنی، تمام حروف کیا ہیں؟ مبنی، تو جو ان کے مشابہ ہیں، جو ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ مبنی۔ چہارم اسماء افعال، اور چوتھی قسم اسماء افعال۔ اسماء موصولہ سمجھ میں آ گئے؟ اچھا، یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ الذی اور الذین اور اللتی یہ ایک لام کے ساتھ لکھتے ہیں۔ کتنے لام کے ساتھ؟ ایک لام کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اللذانی، اللذینی اور اللتانی، اللتینی، اللاتی واللواتی وغیرہ یہ جو ہے 2 لام کے ساتھ لکھتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے نا الذین کے اندر بھی 2 لام لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں گے تو الذین ایک لام کے ساتھ لکھا ہوا، مشدد لام کے ساتھ۔ تو اگر الذین کو بھی 2 لام کے ساتھ لکھیں، اور اسی طرح اللذینی یہ بھی 2 لام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، تو اگر اعراب ہٹا دیں، حرکات جو لگی ہوئی ہیں وہ ہٹا دیں، تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ الذین ہے یا اللذین ہے، الذی ہے الذین ہے یا اللذین ہے۔ تو پھر ان کے اندر فرق کرنے کے لیے کیا لکھتے ہیں؟ اللذین میں 2 لام لکھتے ہیں اور الذین میں 1 لام لکھتے ہیں۔ چہارم اسماء افعال، چوتھی قسم اسماء افعال، اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم اسماء افعال۔ اسماء یہ جمع ہے اسم کی، اور افعال جمع ہے فعل کی۔ اسماء افعال ان کو کیوں کہتے ہیں؟ ان کو اسماء افعال اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ تو ہیں تو اسم، لیکن معنی فعل کا دیتے ہیں۔ کس کا معنی دیتے ہیں؟ فعل کا معنی دیتے ہیں۔ وہ عام بر 2 قسم، اور یہ 2 قسم پر ہیں۔ اسماء افعال کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ اسماء افعال بمعنی امر حاضر، اور اسماء افعال بمعنی ماضی۔ اسماء افعال بمعنی امر حاضر اور اسماء افعال بمعنی فعل ماضی، 2 قسمیں ہیں۔ اسماء افعال کی 2 قسمیں ہیں۔ اسماء افعال کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو فعل کا معنی دیتے ہیں۔ اسماء افعال وہ ہیں جو فعل کا معنی دیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء افعال کہتے ہیں۔ اگر اسم ہے تو فعل کیوں ہے جی؟ پھر ان کو فعل کیوں نہیں کہتے؟ تو کہا کہ یہ فعل کی علامات کو قبول نہیں کرتے، یہ ہیں اسم لیکن معنی فعل کا دیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اسماء افعال کہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اسماء افعال کہتے ہیں۔ تو اسماء افعال کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسماء افعال بمعنی امر حاضر، اور دوسری قسم اسماء افعال بمعنی فعل ماضی۔ اسماء افعال بمعنی امر حاضر، اول پہلی قسم کیا ہے؟ بمعنی امر حاضر، وہ جو امر حاضر کے معنی میں، پہلی قسم وہ جو امر حاضر کے معنی میں۔ اسماء افعال جو امر حاضر کے معنی میں ہیں، جیسے رویدہ، بلہا، حیحل اور حلمہ۔ رویدہ بمعنی امہل، رویدہ بمعنی امہل، رویدہ زیدن یعنی امہل
زیدن، رویدہ مانا تو مہلت دے، رویدہ مانے تو مہلت دے. اور بلہا بمانا دا، بلہا کا مانا کیا ہے؟ دا. بلہا یہ اس میں فعل ہے، اور یہ دا امر ہے نا، دا اس معنی میں ہے. بلہا بمانا دا، بلہا زیدن ای دا زیدن. ہاں تو چھوڑ دے، دا مانے تو چھوڑ، تو ضرور چھوڑ، زید کو ضرور چھوڑ. حی حل بمانا ایتی ہے، حی حل بمانا ایتی، تو آ. حی حل جیسے حی علی الصلاۃ، حی، ہاں ٹھیک ہے، یعنی ایت الصلاۃ، نماز کی طرف آ. اور حلما، حلما بمانا، یہ بھی اس کا معنی بھی ہے تو آ یا تو حاضر کر، ٹھیک ہے. اور دوم بمانا فعل ماضی، دوسری قسم بمانا فعل ماضی. اسماء افعال کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، ہاں اسماء افعال بمانا امر حاضر، اور نمبر دو اسماء افعال بمانا فعل ماضی. وہ اسماء افعال جو فعل ماضی کے معنی میں ہیں. دوم بمانا فعل ماضی، دوسری قسم فعل ماضی کے معنی میں. چون ہیہاتا و شتانہ، ہیہاتا و شتانہ. ہیہاتا بمانا بعودہ ہے، ہیہاتا بمانا بعودہ ہے. ہیہاتا زیدن، ہیہاتا زیدن ای بعودہ زیدن، یعنی زید کتنا دور ہوا، زید بہت دور ہوا. ان کے اندر مبالغہ کا معنی ہوتا ہے، ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ کا معنی ہوتا ہے. اور شتانہ بمانا افطرا کا ہے، شتانہ بمانا افطرا کا ہے. تو شتانہ زیدن و عمرن، شتانہ زیدن و عمرن، یعنی افطرا کا زیدن و عمرن. زید اور عمر کس قدر جدا ہو گئے، دو دوست تھے آپس میں، اچانک لڑائی ہو گئی اور جدا ہو گئے. تو کیا کہتے ہیں کہ کس قدر جدا ہو گئے، ساتھ بیٹھتے تھے کھانا پینا وغیرہ جی، لیکن لڑائی ہو گئی اور کس قدر جدا ہو گئے. تو شتانہ کے بعد دو اسم آئیں گے، شتانہ کے بعد دو اسم آتے ہیں. شتانہ بمانا افطرا، شتانہ زیدن و عمرن ای افطرا کا زیدن و عمرن. تو چوتھی قسم اسماء افعال، اور وہ دو قسم پر ہے. پہلی قسم امر حاضر کے معنی میں، جیسے رویدہ، بلہا، حی حل اور حلما. اور دوسری قسم دوم، دوسری قسم بمانا فعل ماضی، فعل ماضی کے معنی میں جو ہیں، جیسے ہیہاتا اور شتانہ.